آج 7 ربیع الثانی منگل کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 7 ربیع الثانی منگل کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو فوری طور پر آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کے ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب مستند ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو خلوص دل سے اور اللہ کے ذات پر یقین اور پھر بھروسہ رکھ کر پڑھیں گے تو آپ کا مقصد اللہ پاک کے فضل کرم سے دیکھتے ہی دیکھتے پورا ہو جائے گا۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کئی طرح سے رحمتوں، فضیلتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ بظاہر چھوٹے چھوٹے نیکیوں پر بڑے بڑے ثواب کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اگر آپ آج کے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش خود بخود پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ آج 7 ربیع الثانی منگل کے دن سب کام چھوڑ کر آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آج کے دن آپ نے لاپرواہی نہیں کرنی۔ اگر دولت کا طوفان نہ آ جائے تو پھر مجھے کہنا، لیکن جس ترتیب سے میں یہ وظیفہ آپ کو بتاؤں گا آپ نے بالکل اسی طریقے سے اور اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا مجرب وظیفہ ہے۔ نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، رزق میں اتنی برکت ہوگی آپ لوگ سمجھ نہیں پاؤ گے یہ پیسہ کیسے آ گیا، کہاں سے آ گیا۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایسا وظیفہ بتاؤں گا آپ کے جو رزق کے مسائل ہیں حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جن لوگوں نے بھی پڑھی اللہ تعالیٰ نے انہیں غیبی مدد بنائے۔ یہ وظیفہ آج آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو عورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، سب اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ ایک دوسرے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، والدین بچوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ بزرگان دین کہتے ہیں جو شخص رزق کے اندر کامیابی چاہتی ہے، جو شخص رزق کے اندر برکت چاہتا ہے، اس وظیفے کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ ہر طرح کی پریشانی تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ ایک شخص عشاء کی نماز کے بعد جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نماز ادا کر کے اپنی تسبیح کر رہے تھے، آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے علی، میں بہت مالدار تھا، پھر اچانک سے مال گھر سے جانے لگ گیا، چلتا کاروبار بند ہونے کے قریب آ گیا، اب میں کیا کروں؟ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں، اگر سونے میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو مٹی بن جاتا ہے، وہ کام بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ شخص اپنے شکوے سنا رہا تھا۔ سیدنا حضرت علی اس کی کمزوری سمجھ گئے، فرمایا، اے شخص، تو اپنے گناہوں کو ترک کر دے۔ تو اگر گناہوں کو ترک کرنا شروع کر دے گا تو تیرے گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے گا، تیرے اٹکے ہوئے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ وہ شخص کہنے لگا، آپ مجھے اشارہ دیجئے میں کیسے گناہوں کو چھوڑ دوں؟ تو سیدنا حضرت علی نے فرمانے لگے، جو تو اپنی زندگی میں روزانہ گناہ کرتا ہے، جان بوجھ کر کرتا ہے، اگر تو نماز نہیں پڑھتا جب اذان ہوتی ہے تو جان بوجھ کر مسجد کے جانب نہیں جاتا تو نماز پڑھنا شروع کر دے، اگر تو شراب پیتا ہے تو شراب چھوڑ دے، تو جو برائی جان بوجھ کر کرتا ہے اس برائی کو چھوڑ دے، وہ گناہ تو چھوڑ دے۔ اگر کوئی جانے انجانے میں تجھ سے گناہ سرزد ہو جائے تو رات کو سونے سے قبل اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اے اللہ، جو گناہ مجھ سے جانے انجانے میں ہوئے ہیں تجھے تو پتہ ہے، تو دلوں کا راز جانتا ہے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب تو یہ کام کرے گا تو تیرے اٹکے ہوئے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کام نہیں بنتے، ڈیل ہو جاتے ہیں، یہ جو ہوتے ہوتے کام رہ جاتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، مگر جب عاملین کے پاس ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ اللہ پاک ایسے عاملین سے بچائے، یہ بہت برے لوگ ہوتے ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہوتے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتے ہیں، قرآن پاک سے دور کر دیتے ہیں، نماز سے دور کر دیتے ہیں۔ جب یہ آپ کو سیدھے سیدھے راستے سے بتائے گئے
آپ نماز کے قریب ہو جائے، اللہ کے قریب ہو جاؤ تو پھر ان کے کاروبار بند ہو جائیں گے، الٹا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ پھر لوگ ان عاملوں کی باتیں سن کر قطع رحمی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ لوگ رشتہ داروں کو دشمن سمجھنے لگتے ہیں، کسی نے کچھ نہیں کیا ہوتا۔ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ لگتا ہے کسی نے کاروبار باندھ دیا ہے، ہم کسی کو چھوٹا خدا کیوں مانتے ہیں؟ کاروبار تو صرف اور صرف اللہ نے چلانا ہے، اور کاروبار تو صرف اور صرف اللہ نے روکنا ہے۔ اللہ دینا چاہتا ہے سارے مخلوق اکٹھے ہو جائیں، روک نہیں سکتے۔ اللہ نہ دینا چاہتا ہے سارے مخلوق بھی اکٹھے ہو جائیں، کچھ دے نہیں سکتے۔ اللہ کو فلاں نے کر دیا، کاروبار بند دیا اور رشتہ دار باندھ دیا، کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ تلاش کرتا ہے اور ادھر توجہ نہیں جاتی۔ ہم سچی توبہ کر کے دیکھیں کہ راستے کھلے تھے، نہیں کھلے تھے۔ ان عاملین کے جھوٹے ہونے کی علامت یہ ہے، بتا دیتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، حل نہیں کر سکتے، کہتے ہیں یہ حل میں کرتا رہا ہوں لیکن بڑا زبردست کسی نے کیا ہوا ہے۔ تو بھائی جب آپ اس حل کر نہیں سکتے تو آپ کی بات کیوں مانیں؟ لیکن ہاں ہم اس کا حل بتاتے ہیں۔ حل یہ ہے، تنہائی کے اندر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں اور اپنے اللہ سے صلح کریں، سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ میرے مولا آج تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں میں سب سے توبہ کرتا ہوں، میں آج کے بعد نافرمانی نہیں کروں گا۔ آپ اپنے اللہ سے صلح کر کے تو دیکھو پھر کیسے آپ کے سارے کام بنتے جائیں گے۔ ایک بار اللہ سے معافی مانگ کر تو دیکھو، گناہ چھوڑ کر تو دیکھو کیسے آپ کے رزق میں برکت آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آئے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے عمل کرنا کس طریقے سے ہے۔ عمل کا ذرا دھیان سے ملاحظہ فرمائیں۔ آج 7 ربیع ثانی منگل کا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائیں باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر تا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بات درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنے ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اس کی نیت کر لیں میرا قرضہ اتر جائے۔ آپ کے اولاد آپ کا کہاں نہیں مانتے، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی محبت کی کمی ہے کہ محبت کے لیے پڑھ لو، یا پھر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ غرض جو آپ کا مقصد ہے، آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ بڑے کمال کا، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہے۔ ناظرین، یہ وہی نہیں سکتا آپ قرآن پاک کی آیتوں کا وظیفہ کریں یا اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا وظیفہ پڑھیں اور آپ کو فائدہ نہ ہو۔ قرآن پاک کے ہر لفظ میں زیر زبر پیش میں برکت ہی برکت ہے۔ قرآن کریم کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے بس کامل یقین کے ساتھ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے۔ وہ صفاتی نام یا رزاق ہے۔ رزاق کا مطلب ہے رزق دینے والے ذات۔ جب آپ آج یا رزاق کا وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ آپ نے یا رزاق کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، سمجھ لیں۔
یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا رزاق دو بار ہو گیا، یا رزاق تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے چوتھے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے چوتھے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص آپ نے صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ سورہ اخلاص 7 بار پڑھ لے تو اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب کے مطابق پڑھ لیں تو اس کے بعد جو آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا تھا، آپ آخر میں بھی وہی درود پاک پڑھ لیں۔ آج کے مکمل ترتیب: آج 7 ربیع الثانی منگل کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر 21 بار یا رزاق پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر 7 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور آخر میں 5ویں نمبر پر 100 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے اور پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ اس عمل کو کریں، اور اگر آپ لوگوں کو کوئی پریشانی ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی تنگ دست ہو، اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ آپ کو بے شمار آسانیاں میسر ہوں گے۔ ناظرین، جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی دعاؤں کو پورا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ بھی اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ کر ضرور بھیج دیں، انشاءاللہ ان کے لیے دعا کی جائے گی۔ جو لوگ بھی مجھ سے بار بار کمنٹ سیکشن میں کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کیا کریں، اللہ پاک ان سب کے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ پاک ان سب کے ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک ان سب کے رزق میں برکت وسعتیں سلامتی بھی پیدا فرمائیں۔ اللہ پاک ان سب کو ہمیشہ اپنا فرما بردار رکھیں۔ اللہ پاک ان سب کے بچوں کو نیک ہدایت عطا فرمائیں۔ اللہ پاک ان سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائیں۔ اللہ پاک ان سب کو 5 وقت نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔